السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ ہم اس وقت موجود ہیں اسلام آباد کے اندر۔ ہمیں سندھ کے اندر ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ آل پارٹیز کانفرنس حکومت نے طلب کر دی ہے، جس کے اندر 52 پارٹیز نے شرکت کرنی ہے۔ دن کے 12 بجے کل اس کا آغاز ہوگا، اور اگر 52 پارٹیز کے نمائندگان نے 10-10 منٹ بھی بولا تو میرے خیال میں یہ کم از کم 12 گھنٹے تو جاری رہے گی۔ تناظر بھی اس کا بہت اہم ہے، جس کی وجہ سے ہم آج کا پروگرام نام کر رہے ہیں آل پارٹیز کانفرنس کے حوالے سے۔ تناظر اس کا آپ کو معلوم ہے، پاکستان کے ارد گرد جو پھیلے ہوئے خطرات ہیں ان میں شدید اضافہ ہوا جب امریکہ کی طرف سے نہ صرف دھمکیاں بلکہ اس قسم کی ڈیکلیریشن کے جس طرح پاکستان اور امریکہ کے درمیان جنگ شروع ہونے والی ہے۔ امریکہ کے اندر جو تجزیہ نگار ہیں انہوں نے کہا ہے کہ عملی طور پر امریکہ نے پاکستان کے خلاف ڈیکلیریشن آف وار کر دیا ہے۔ ٹائم چوز کرنا ہے امریکہ نے کہ کب اور کس طریقے سے اس نے اپنی جنگ کو آگے بڑھانا ہے۔ پاکستان کی طرف سے جو رسپانس آیا ہے آل پارٹیز کانفرنس ایک اس کا تناظر بنتا ہے۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کل سیاسی جماعتیں 52 سیاسی جماعتیں کیا کریں گی۔ ذرا آل پارٹیز کی تاریخ کے اوپر نظر آپ دوڑائیں تاکہ تاریخ ذہن میں رہے۔ اپریل 1988 کو وزیر اعظم محمد خان جنیجو نے افغانستان پر جنیوا معاہدے کے حوالے سے قومی اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے گول میز کانفرنس کا اہتمام کیا۔ یہ اہم معاملہ تھا خارجہ پالیسی کا۔ اس سے پہلے 1972 میں آپ کو یاد ہوگا شملہ معاہدے سے پہلے اس وقت کے پرائم منسٹر، اس وقت کے لیڈر ذوالفقار علی بھٹو نے تمام پارٹیز کے لیڈران سے 1 to 1 ملاقاتیں کی اور پھر شملہ معاہدہ کیا۔ یہ 1 to 1 ملاقاتیں بھی ایک قسم کی آل پارٹیز کانفرنس کے زمرے میں ہی آتی ہیں، اگرچہ تمام پارٹیز اکٹھی نہ بیٹھیں۔ ذرا ریسنٹ اگر ہم ایگزامپلز دیں تو اس حکومت نے 3 مرتبہ اس قسم کی ایفرٹس کی۔ 2 دسمبر 2008 کو جب بمبئی حملوں کے بعد بھارت کی جانب سے خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں تو اس حکومت نے آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا، جس کے اندر تمام جماعتوں نے حکومت اور مسلح افواج کو اپنی حمایت کا یقین دلوایا اور کہا کہ بھارت الزام تراشی بند کرے اور ٹھوس شواہد فراہم کرے۔ اس کے علاوہ سوات آپریشن کے اوپر بھی ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی جا چکی تھی، حالانکہ اس کا ایک دلچسپ نقطہ یہ ہے کہ آپریشن کا آغاز پہلے ہو گیا تھا، اناؤنسمنٹس پہلے ہو گئی تھی اور کنسلٹیشن جو ہے وہ بعد میں ہوئی تھی۔ اس کے اندر جماعت اسلامی اور JUIF نے اور چند اور جماعتوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا اس قسم کے آپریشن کے اوپر۔ اور اس کے بعد جب 14 مئی کو جوائنٹ پارلیمنٹ کا سیشن آیا، جب اسامہ بن لادن کا آپریشن ہوا، تو اس کے اندر بھی ایک قرارداد پیش کی گئی جس کے اندر کہا گیا کہ امریکہ فی الفور ڈرون حملے بند کرے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو نیٹو کی سپلائز بند کر دی جائیں گی۔ اہم ترین معاملات میں جہاں پہ آپ کو کنسنسس نظر آتا ہے باقاعدہ، اس میں بمبے کے حملے آپ کو نظر آتے ہیں، اس کے اوپر باقاعدہ کثیر النقاطی ایک کنسنسس آپ کو نظر آیا۔ پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جب ڈرون حملوں میں اضافہ ہوا اور پاکستان کی چیک پوسٹوں کے اوپر حملے شروع ہوئے تو پارلیمان کی ایک متفقہ قرارداد بھی پاس کی گئی اور یہ کنسنسس ریزولوشن تھی، اور اس کی جو تفصیل ہے وہ اس وقت بیان کی جا چکی تھی، لیکن اس کے اندر کہا گیا کہ پاکستان کی جو سوورنٹی ہے، خود مختاری ہے، اس کا تحفظ کیا جائے گا اور مختلف قسم کے اقدامات اس کے اندر تجویز کیے گئے۔ پاکستان کو ہر ممکنہ کوشش کرنی تھی اپنی بارڈرز کو کنٹرول کرنے کے لیے، پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اگرچہ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ ہمیں تمام لا اینڈ آرڈر کے معاملات کو طے کرنا ہے اور پاکستان کے اندر سے اگر کوئی گروپ کارروائی کرتا ہے تو اس کو بھی روکنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو یہ تو ہوا ایک تناظر، یعنی پاکستان کے اندر خارجہ امور یا خارجہ امور سے متعلق معاملات کے اوپر زیادہ تر کنسلٹیشن ہوئی ہے۔ بعض اوقات اس کے نتائج نکلے ہیں، بعض اوقات نتائج جو ہیں وہ ایک ریزولوشن کی صورت میں نکلے ہیں، لیکن کیا اس نے حقیقی پالیسی کو تبدیل کیا یا نہیں کیا، اس کے اوپر اگر آپ تاریخ کا بغور مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پالیسی کے تسلسل کے اندر کوئی خاص تبدیلی آپ کو نظر نہیں آئی۔ ویسے تو میاں محمد نواز شریف نے بھی کنسلٹیشن کی تھی جب پاکستان نے نیوکلیر ٹیسٹ کرنے تھے ان رسپانس ٹو انڈین ٹیسٹ، اور اس کے اندر ڈیبیٹ بھی چلتی رہی تھی۔ اس قسم کی کنسلٹیشن کا تعلق جو ہے جو میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ خارجہ پالیسی کے معاملات سے زیادہ رہا ہے۔ جنیوا ایکارڈ ہوں، شملہ ایکارڈ ہو، نیوکلیر ٹیسٹ ہوں، یا اس کے علاوہ بارڈر کے اوپر صورتحال ہو، اور جو کل APC ہوگی اس کا تعلق بھی خارجی معاملات کے ساتھ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اندر سیاسی جماعتوں کی پوزیشن کیا ہوگی۔ آج سیاسی جماعتوں نے عموماً گریز کیا، انہوں نے بات چیت نہیں کی، لیکن ہم نے آپ کے لیے ایک پولیٹیکل پروفائل بنایا ہے
سیاسی جماعتوں کی جو پالیسی ہو سکتی ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے، تاکہ آپ اس پالیسی کے تناظر میں کل جب کانفرنس ہو رہی ہوگی تو اس کے اندر سے جو بات چیت نکلے گی اس کا صحیح طریقے سے خود سے تجزیہ کر پائیں۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو پوزیشن ہے وہ کچھ اس قسم کی ہمیں لگتی ہے کہ لگائے گئے الزامات پاکستان پر جو ہیں اس کے اوپر اندرونی تحقیق کروائی جائے۔ اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نون یہ بھی کہے گی کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان خفیہ معاہدات جو ہیں ان کو منظر عام پر لایا جائے۔ یہ بھی ذکر ہوگا کہ جو پرانی اے پی سیز تھیں ان پر عمل درآمد کرنے کی وجوہات نہ ہونے کی وجوہات بیان کی جائیں اور وضاحت کی جائے کہ اگر کچھ ان کے نکات کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا۔ یہ بھی کہا جائے گا کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کے اوپر اگر آپ نے نظر ثانی کرنی ہے تو اس کے لیے اندرونی شفافیت بڑی ضروری ہے۔ فیصلہ ساز قوتیں کون سی ہیں، وہ کس طریقے سے فیصلے کرتی ہیں، کن میٹنگز میں بیٹھی ہوتی ہیں اور ان میٹنگز کے اندر کیا چیز طے پاتی ہے۔ فوج اور آئی ایس آئی الزامات کے حوالے سے معلومات فراہم کریں تاکہ سیاسی جماعتوں کو صحیح صورتحال کا ادراک ہو۔ قومی سلامتی اور دفاع اندرونی معاملات سے جڑا ہوا ہے، یعنی خلاصہ جو پی ایم ایل این کے سٹینڈ کا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ قومی سلامتی اور دفاع جب تک اندرونی معاملات کو آپ درست نہیں کریں گے، فیصلہ سازی کو درست نہیں کریں گے، شفافیت نہیں لے کے آئیں گے، تب تک یہ خارجی معاملات اور پاکستان کا دفاع کا معاملہ جو ہے وہ لٹکا رہے گا، اور آپ یہ توقع کر سکتے ہیں کہ پی ایم ایل این جو ہے حکومت کے اوپر کڑی تنقید کرے۔ ایم کیو ایم کی طرف سے جو بیان آ سکتا ہے وہ یہ ہوگا کہ ایک تو یہ پہلے بتایا جائے کہ کیا اس کانفرنس کا جو بھی نتیجہ نکلے قرارداد کی صورت میں تو کیا پہلی والی کانفرنسز کی طرح تو اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا کہ آپ ایک ریزولوشن پاس کرتے ہیں اور ہوتا ہوا تھا کچھ نہیں ہے۔ یہ بھی ایم کیو ایم آرگو کرے گی کہ آپ اس وقت جذباتیت سے کام نہ لیں، آپ ہوش سے کام لیں، تدبر سے کام لیں، ٹھہری ہوئی پالیسی آپ کی ہونی چاہیے، لڑائی کی طرف شاید ایم کیو ایم جو ہے وہ مائل نہ کرے، اور آرگومنٹ ان کا ہوگا کہ ریشنل اسسمنٹ دیں۔ یہ بھی یہ بھی ریکمینڈ کیا جا سکتا ہے ایم کیو ایم کی طرف سے کہ سفارتی سطح پر دوسرے ممالک کو اپنے ساتھ ملایا جائے تاکہ پاکستان کا کیس جو ہے وہ پلیٹ کرنے میں آسانی ہو۔ یعنی خلاصہ ایم کیو ایم کی پالیسی کا یہ ہوگا کہ مزید کشیدگی سے آپ بچیں۔ عوامی نیشنل پارٹی کا جو سٹینڈ ہے وہ کچھ ہمیں اس قسم کا لگتا ہے کہ امریکہ پاکستان سے اور پاکستان امریکہ سے ہمیشہ جھوٹ بولتے آئے ہیں، یعنی وہ امریکہ اور پاکستان کی جب کنڈکٹ کا یا بیہیویئر کا یا پالیسیوں کا جب تجزیہ کریں گے تو اس کے اندر ایسا نہیں ہوگا کہ تمام کا تمام بلیم جو ہے وہ امریکہ کے کھاتے میں ڈالیں، وہ 50-50 کا بلیم جو ہے وہ دونوں پلڑوں کے اندر ڈالیں گے۔ اے این پی اپنے موقف میں یہ نقطہ اٹھائے گی کہ دہشت گردوں کے خلاف جنگ جو ہے وہ ہمارے مفاد میں ہے، یہ جنگ ہمیں جاری رکھنی چاہیے۔ اس موقف کے ساتھ شاید وہ اس قسم کا آرگومنٹ کرتے ہوئے نظر آئے جو بین الاقوامی کمیونٹی جو ہے پاکستان بہت عرصے سے کر رہی ہے کہ یہ لوگ آپ کے لیے بھی بہت خطرہ ہیں۔ اے این پی یہی کہے گی کہ موجودہ حالات کو باہمی بات چیت کے ساتھ مل کر ٹھنڈا کرنا چاہیے، ایسکیلیشن کی طرف نہ آپ جائیں، ڈی ایسکیلیٹ کریں۔ عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے ایک نقطہ یہ بھی اٹھایا جائے گا کہ امریکہ کی شکایتوں کو دور کرنا چاہیے اور اپنا موقف واضح طور پر بیان کرنا چاہیے۔ عوامی نیشنل پارٹی نے ایک کنسسٹنٹ پالیسی رکھی ہے کہ پاکستان کے اوپر جو الزامات لگتے ہیں ان کو آپ کو سنجیدگی سے دیکھنا چاہیے، اور اگر اس کے اندر کوئی سچائی ہے تو اس کا آپ کو سنجیدگی کے ساتھ، سنسیئرٹی کے ساتھ جواب دینا چاہیے۔ پاکستان نے قربانیاں دی ہیں لیکن یہ جو معاملات ہیں یہ آپ صرف بیرونی سازش کے کھاتے میں نہیں ڈال سکتے۔ خلاصہ ان کی پالیسی کا یہ ہوگا عوامی نیشنل پارٹی کا کہ دنیا کی شکایتیں دور کریں اور زیادہ قومی ترانے نہ بجائیں، یعنی یہ جو بیوگلز آف وار ہیں ان سے پرہیز کریں کیونکہ اس کے اندر آپ ہی کا نقصان ہے اور آپ کو وضاحت کرنی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اگرچہ پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے لیکن ایک بڑی سیاسی قوت کے حوالے سے، کیونکہ سٹریٹس کے اندر جو اس وقت ردم ہے عمران خان کے حق میں، اس کی وجہ سے ان کی جو پالیسی ہے وہ بہت اہم ہے۔ ایک نقطہ تحریک انصاف کے لیڈران بتائیں گے کہ ہم اپنے قومی مفاد کا تحفظ نہیں کر پا رہے تو مکمل طور پر جو موجودہ پالیسی ہے اس کے خلاف ووٹ کاسٹ کریں گے۔ فاٹا اور سوات جیسے آپریشنز جو ہو رہے ہیں ان کو بند کرنے کی بات کی جائے گی۔ امریکہ کے اوپر شدید تنقید ہوگی اور کہا جائے گا کہ امریکہ پاکستان کو نہ صرف بیوقوف بنا رہا ہے بلکہ قربانی کا بکرا بنا رہا ہے، اور ایک
نیشنلسٹک پوسچر جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا, ایگریسو نیشنلسٹک پوسچر کہ پوری قوم کو ملک کا دفاع کرنا چاہیے, اور حکومت کے اوپر بھی تنقید ہوگی اور کہا جائے گا کہ حکومت اے پی سی میں سنجیدگی کا مظاہرہ کرے کیونکہ اس کا ریکارڈ اتنا تابناک نہیں ہے. یعنی خلاصہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ کل کی اے پی سی میں ہو سکتا ہے کہ امریکہ نواز پالیسی بدلو اور سنجیدگی کے ساتھ. جماعت اسلامی بھی اس کے اندر شریک ہے اور اس کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے پوائنٹ آف ویو کے قریب ترین ہوگا. پاکستان کو مضبوط اور متفق کا جواب دینا چاہیے, یعنی یونٹی کے ساتھ ہمیں بات کرنی چاہیے. اور جو جماعت اسلامی کا ایک فیورٹ نعرہ ہے جو استعمال ہوتا رہا ہے دوسری جگہوں پر بھی کہ پاکستان امریکہ کو نو مور کہتے ہیں, یعنی وہ ڈو مور کہتے ہیں, آپ ان کو نو مور کہہ دیں. امداد کے اوپر جماعت اسلامی بات کرے گی کہ پاکستان کو مشروط امداد نہیں لینی چاہیے اور جنگ کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے. جنگ کی حالت کے اندر اگر آپ ہیں تو جنگی تیاری بھی مکمل رکھیں, قوم کو اعتماد میں لیا جائے اور جو قبائلی ہیں ان کو اپنے ساتھ ملایا جائے. یعنی خلاصہ جماعت اسلامی کی پالیسی کا یہ ہوگا کہ امریکی مدد سے انکار کریں, جنگ کے لیے تیار رہیں, اور امریکہ اگر دباؤ بڑھاتا ہے تو ان کو کہیں کہ آپ چھٹی کریں. پاکستان پیپلز پارٹی کی پوزیشن کیا ہوگی, بریک کے بعد ہم جب آئیں گے تو اس کا تجزیہ بھی رکھیں گے. چند ایک اور اہم نکات ہیں, ڈونٹ گو اوے, ہم بات کریں کہ کل آل پارٹیز کانفرنس کے اندر پارٹیز کی پوزیشن کیا ہوگی اور اس ایشو کے اوپر کچھ پیش رفت ہوگی یا نہیں.